اب انڈیا کا انوالومنٹ ہے، آپ آج اس کو روک نہیں پائیں گے، لیکن کوشش کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کرنا، لیکن شارٹ ٹرم سولوشنز بھی چاہیے ان لوگوں کو. اسی وجہ سے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے اٹھنے سے انکار کر رہے ہیں. واٹ آر دا شارٹ ٹرم سولوشنز؟ دیکھیے یہ تو اب جو ہو رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر سے لوگ کام کرنے کے لیے نکلیں اور ان کو ذبح کر دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صوبے میں بسوں سے اتار کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو مارا جاتا ہے. پنجاب لکھ کر شناختی کارڈ پہ ٹھوک دیتے ہیں. کسی کا ہزار برادری تو لاشیں اٹھا تھا. دس از ناٹ اے نیو فینومینن. مسئلہ یہ کہ جتنی باتیں نیب پر ہوتی ہیں، جتنی باتیں گرفتاری، ان ایشوز پر کیوں نہیں اس طرح؟ میں نے تو آج کی ہے، میں نے سینٹ کے فلور پہ جی میں نے بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ فالٹ لائن آپ جس چیز کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فالٹ لائن کیا ہے؟ فالٹ لائن وہ کمزوری اندرونی ہے جس کو بیرونی طاقت ہمارا دشمن جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور ہمیں اس اندرونی جس کو فالٹ لائن ہم کہتے ہیں اندرونی کمزوری کو دور کرنا ہے. ہمارے ہاں جو صوبے ہیں یا صوبوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا ان میں کچھ طبقات ہیں جو ایلینیٹ فیل کرتے ہیں، انہی کو آ کر اکساتا ہے کوئی باہر سے آ کے. دیکھیے ایسے تو نہیں ہے کہ پوری کی پوری ٹیم، یہ بھارت تو ویسے یہ بھی کر سکتا ہے اور کر چکا ہے، لیکن زیادہ تر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ آپ کے اندر جب فریکچرز ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایلین، بالکل ایلینیٹ ہوا جو ایک گروہ ہوتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، اس کو فنڈنگ دینے کے لیے، اس کو اسلحہ دینے کے لیے، اس کو ٹریننگ دینے کے لیے آپ کا دشمن تیار بیٹھا ہو. سر لیکن اسلامک اسٹیٹ ایلینیٹڈ گروپ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کہیں نا کہ بی ایل اے والے ہیں، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، نیشنل آرمی ہے، اس کو اگر ایکسپلائٹ کریں، مجھے یہ آرگومنٹ اس جگہ تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیونکہ اسٹیٹ سے ایلینیٹ ہوئے ہیں اس لیے ایکسپلائٹیبل، آسانی سے ایکسپلائٹیبل ہے. یہ جو مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں یہ ایلینیشن نہیں ہے، یہ کنوکشنز ہیں کچھ جس کی بنیاد پر. میں آپ کو اپنا صرف نقطہ نظر ہی دے سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ہتھیلی ہے نا، یہ پنجہ ہے، یہ سب اس طرح ہے. کوئی کہہ رہا ہے میں آئیسس ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں ٹی ٹی پی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کسی اور لشکر جنگ بھی ہوں، 3 4 5 نام رکھے ہوئے. یہ ہتھیلی جو ہے نا ان کو سب کو جوڑے ہوئے، یہ اپنے ریسورسز بھی شیئر کرتے ہیں، یہ اپنے ہائیڈ آؤٹس بھی شیئر کرتے ہیں. کسی کا مقصد حکومت کو الٹانا ہے. ہندوستان ہے جی، یہ ہتھیلی کیا ہے؟ نہیں، یہ ہتھیلی جو ہے ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں جس کو پھر فیول کرتا ہے ہندوستان. دیکھیں نا، ہندوستان تو ہمارا دشمن ملک ہے نا. تو ابھی جس طرح یہ کہا ہے یہ ہمارے شفقت صاحب نے، محترم وزیر صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری فالٹ لائنز ہیں. ہماری فالٹ لائنز اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چھوٹے صوبوں میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں بھی رہی ہیں، کسی زمانے میں سندھ میں بھی رہی تھی، اب کم ہو گئی ہیں، سندھ میں ختم ہو گئی ہیں. جی، مگر جب تک آپ وفاق کو یا فیڈریشن کو مضبوط نہیں کریں گے، جس کے لیے یہ 18ویں ترمیم کی گئی تھی، جب تک آپ ایک رول آف لا نہیں وہاں پر لائیں گے. دیکھیے اب آپ مجھے بتائیے، ابھی ہم جو گپ مار رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے، بلوچستان کیسے چلتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کوئی ایریا؟ جی جی، کین یو امیجن کسی امریکہ کے یا برطانیہ یورپ کے شہر میں اے ایریا اور بی ایریا، اے بی سی، اور پھر ایک جگہ پہ ایک ایجنسی ہے، دوسری جگہ پہ دوسری، ایک پولیس ہے، کوئی نیوی ہے، کوئی کچھ اور ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آپ اپنے صوبے کی جو رقبے میں سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی ایلینیشن تو ہم دونوں دیکھ چکے ہیں. ہم جاتے ہیں وہاں پہ، ہم دیکھتے ہیں کیسی غربت ہے، ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ چکے ہیں. غربت ہے، مفلسی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو چلا کون رہا ہے. کوئی رول آف لا نہیں ہے، کوئی فریم ورک. یعنی اب پنجاب میں یا سندھ میں یا کسی حد تک خیبر پختونخوا میں ہمیں پتا ہے ملک کے صوبے کیسے چلتے ہیں. کسی حد تک خیبر پختونخوا میں سب کو پتا، بالکل ٹھیک، فلاز ہوں گے نہیں، میں لیکن سب کو پتا ہے کہ کیسے چل رہا ہے. میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، بالکل میں فاٹا کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ پہلے جو وہاں پہ کچھ وہ فالٹ لائنز ہماری ڈیولپ ہوئی تھیں، بالکل اس حوالے سے، اور سسٹمز کے بھی پرابلم تھے وہاں. دیکھیے میں وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب خیبر پختونخوا میں سب کو پتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارے لیے اس طریقے سے کام کرے گا. اچھا کام ہے، پولیس کرے گی ایسے ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان کون چلاتا ہے، کیسے چلتا ہے، کون سا فریم ورک ہے، کس کا قانون ہے؟ اب وہ لوگ اگر یہ ہوگا، کوئی پولیس پہ ڈالے گا، کوئی کہے گا جی آئی جی سوری ایف سی نے نہیں کیا، کوئی فوج پہ ڈالے گا کہ وہ رن کرتے ہیں. اب میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری آپس کی پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. شفقت صاحب سے تو میرے بہت محبت کا رشتہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں، کوئی ابھی بیٹھے ہوں تو کسی بھی وقت شعلہ بیانی شروع ہو سکتی ہے. پرابلم ہماری یہ کہ ہماری اتنی زیادہ آپس کی پولرائزیشن ہو گئی کہ ہم کسی بات کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اس بات پہ بھی نہیں.
ہم 18ویں ترمیم کو کہتے ہیں کالا قانون, کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب ہم اگر کالا قانون ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہے کالا قانون یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اگین میں کوئی آج نہیں بات کرنا چاہتا کہ فلاں وزیر نے کیا کہا تھا, کس وقت کہا تھا, چھوڑ دیں ان باتوں کو. کرٹیسزم بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے کرٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, گرا دینا. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھ کے کوئی ایسی بات کریں جس سے بلوچستان کے مسائل حل ہو سکے. کیوں نہیں؟ آخری دفعہ کب ہوئی تھی جی؟ کیا چیز؟ اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں. میں مجھے 3 سال آپ کو 5 سال مجھے 3 سال ہونے کو آگے سینٹ میں. جی سینٹ پولیٹیکل ڈسکورس تو 2013 سے جی تو 7 سال ہو گئے, 7.5 سال ہو گئے ہیں جی. 1-2 مرتبہ ہو جاتی ہے کبھی, مگر آپ مجھے یاد کریں دیکھیں بتدریج جو ہے وہ ہم نیچے آنا شروع ہو گئے بتدریج. اور کسی معاشرے میں جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے, انہوں نے ہماری مدد کی. اس طرح کے اور کوئی ہلا دینے والا واقعہ ہوگا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے, مگر دیکھیے نا, اور اس کے بعد پھر سارے علیحدہ ہو جائیں گے. ہلا دینے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.